آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہیں۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلیوں کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اس کے علاوہ بھی بلیوں کے بارے میں کئی احادیث اور روایات ہیں جن میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا کر چلی جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہو جاتا۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو کہ اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو کہ دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ کا اصل نام راجہ قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ ناظرین، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف یا پھر ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے، اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھانا یا سلایا جائے، اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔
اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے ہی مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، لیکن ایسا تاثر بالکل غلط ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھوں میں ایک سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلیوں کو آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلیاں اپنی مونچھ کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بلی خونخوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے، یا پھر دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔